حضرت سارہ کی مراد پوری ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مصر جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ جائیں گی۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دس چینل۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت سے آپ کو ملا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو انہیں بہت روکا، لیکن آخر ان کے اصرار سے مجبور ہو کر انہیں بھی ہمراہ لیا اور مصر کی طرف چل پڑے۔ جب مصر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں کا بادشاہ نہایت ظالم اور بدکار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صندوق میں بند کر کے حدود مصر سے گزرنا چاہا تاکہ بادشاہ کے زر سے محفوظ رہیں، لیکن پہرے داروں نے صندوق کھول لیا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، تم کون ہو اور یہ عورت کہاں لیے پھرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ایک مسافر ہوں اور عورت میری ایک قریبی رشتہ دار ہے، ہمارا شام جانے کا قصد ہے۔ بادشاہ نے کہا، تم دونوں کو ابھی چند روز یہاں ٹھہرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ملازموں کو ان کی رہائش کا بندوبست کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور وہاں قیام کرنا پڑا۔ بادشاہ کی نیت حضرت سارہ کے متعلق صاف نہ تھی۔ ایک دن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بری نیت کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے مولا کریم، مجھے اس کے شر سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو مفلوج اور بعض روایتوں کے مطابق اندھا کر دیا۔ اب وہ نہایت عاجزی سے گر گرایا، اے نیک خاتون، میری خطا معاف کر اور خدا سے دعا کر مجھے اپنی اصلی حالت میں لوٹا دے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا شوہر خدا کا محبوب پیغمبر ہے، تو اس سے معافی مانگ۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عفو تقصیر چاہی، انہوں نے معاف کیا اور اس کے حق میں دعا مانگی۔ بادشاہ اپنی اصل حالت پر لوٹ آئے اور اپنی طرف سے حضرت فاطمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ایک نیک سیرت خاتون پیش کی جن کا نام ہاجرہ تھا۔ آپ نے ان سے نکاح کر لیا اور پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ کے ہمراہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ مختلف مقامات پر قیام کرتے ہوئے کنعان پہنچے۔ وہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی، کچھ افزودہ ہی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کو بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دوسرے مقام پر چھوڑ آؤ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اس مقام پر چھوڑ آئے جہاں آج خانہ کعبہ شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہاں آبادی ہوگی اور اس کی تفصیل الگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ضعیف العمر ہو گئی۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس خیال سے بہت مغموم رہتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ کھانا تنہا نہ کھاتے تھے، کسی نہ کسی مہمان کو ضرور شریک طعام کر لیتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 7 روز تک کوئی مہمان نہ آیا۔ خلیل اللہ بہت متفکر تھے۔ 7ویں دن دونوں جوان مسافرانہ حیثیت سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد مسرت ہوئی، فوراً ایک بچھڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر مہمانوں کے سامنے رکھا، لیکن مہمانوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈرے کہ شاید مہمان ناراض ہیں۔ ان دونوں نے ہنس کر کہا، اے خلیل اللہ، ہم فرشتے ہیں اور لوط علیہ السلام کی قوم کو سزا دینے پر مقرر ہوئے ہیں۔ ہم تمہیں ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ہنس پڑیں اور فرمانے لگیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بڑھیا بانجھ ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی افسردگی اور حیرت کو مسرت میں تبدیل کر دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہوئے۔ اسلامی ویڈیو اپنے دوستوں تک پہنچانے کے لیے اور میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔